الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ بتانے سے قبل آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، حضور صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، کونین کے مختار، دونوں عالم کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار شاہانہ میں جھم جھم کر نذران درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ عظمت قرآن کانفرنس میں موجود ہیں۔ نقیب اجلاس حضرت العلامہ حضرت مولانا الحاج اختر رضا صاحب ضیائی، بہترین ان کی نقابت ہو رہی ہے، اور آج کے اس جلسے کی نظامت حضرت حافظ و قاری شمس الحق صاحب رضوی اور آپ کی خطیب و امام جناب صابر حسین صاحب وہ فرما رہے ہیں، اور آپ کے طبیعت کے برخلاف یہ جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت تو یہی ہے کہ اس وقت ہمارے شاعر اسلام عظمت رضا صاحب بھاگلپوری ان کو سنا جائے، ہے نا؟ اس لیے کچھ لوگ جا چکے ہیں، ہم لوگ یہ مجاز بنا لیے ہیں جلسہ ہو اور شاعر کتنا لہک لہک کے پڑھے ان کو سننا ہے، اور تقریر کی جب باری آتی ہے تو اس وقت لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا، اور مجبوری میں ہمارے نقیب صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ چند منٹ کے لیے حضرت آئے ہیں، چند منٹ کے لیے حضرت آئے ہیں، آدھا گھنٹے کے لیے آئے ہیں، چند منٹ کے لیے اشارہ بھی کرتے ہیں، جبکہ جلسے کا اصل مقصد تقریر ہے، جلسے کا حق ہے، اصل مقصد بے شک آپ کو برا لگے، جلسے کا اصل مقصد آپ کی اصلاح ہے، اور آپ کی اصلاح کس سے ہوگی؟ تقریر سے ہوگی، علماء کے بیان سے۔ آپ کچھ بیان سنیں گے، کچھ سمجھیں گے، کچھ لے کے اپنے گھر جائیں گے، بے شک۔ اور آپ مجاز بنا لیے کہ جلسہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کتنے بڑے، عظمت بھائی برا مت مانیے گا، آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں، کتنے بڑے ہم شاعر کو وہاں پٹکورا والے 25,000 کو منگائے تو ہم 30,000 والے کو منگائیں گے، جلسہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ مقابلہ کے لیے، بلکہ جلسہ اصل ہوتا ہے کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے، کہ ہم اپنے گاؤں میں جس عالم کو بلائے ہیں، جس شاعر کو بلائے ہیں، ان سے ہم کچھ سنیں۔ ہم دوسری بستی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جلسہ چاہیے، اپنی بستی میں اصلاح کے لیے، اپنے لوگوں کو کچھ سیکھنے اور سننے کے لیے جلسہ چاہیے۔ آج ہمارے پورے صرف یہیں کی بات نہیں، اکثر علاقوں کا یہ معاملہ بن گیا ہے کہ جلسہ صرف اور صرف فیشن کے لیے کرتے ہیں، جلسہ کو بھی فیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جلسہ بھی شو کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جلسے میں کمی نہیں ہے، جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور جہالت کی جگہ جہالت برقرار ہے، جلسے ہوتے رہتے ہیں، اپنے لوگ گمراہیت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت شریف سنیں گے، تقریر کی باری آئے گی، جائیں گے دکان میں چائے پینے کے لیے، تقریر کی باری آئے گی تب ان کو پیشاب لگے گا، تقریر کی باری آئے گی تب ان کو 2 نمبر کی ضرورت پڑے گی، تب وہ جا کر اپنے گھر میں نرم بستر میں سو جائیں گے، کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے نہیں، کچھ مسئلے کی بات سیکھیں گے نہیں، کہاں سے تمہارے اندر تبدیلی آئے گی؟ یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں عظمت قرآن کانفرنس، اس کا نام جب انتخاب کر رہے تھے میں نے کہا نام کیا دیں گے، تو حافظ شمس الحق صاحب امام صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ابھی اختر بھائی نے بتایا کہ عظمت قرآن کانفرنس، عظمت کا معنی، کل کوئی اگر آپ سے پوچھ لے کہ جلسہ میں گئے تھے، جلسے کا نام کیا تھا؟ عظمت قرآن کانفرنس۔ عظمت کا معنی کیا ہے؟ تو ہم تو خالی نعت سن کے بھاگ گئے تھے، اس کے بارے میں کوئی بتائے تھوڑی، میں سنا تھوڑی، میں تو نعت سن کے آیا تھا، وہ دوسرے مولانا کوئی بتائے ہوں گے،
میں سنا نہیں. عظمت مانا بڑائی. ہمارے عظمت بھائی، عظمت مانا بڑائی. قرآن کی بڑائی کیا ہے، قرآن کی فضل و خوبی کیا ہے، وہ بیان ہوگا. یہ کیوں ضرورت پڑی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی لکھنؤ کا رہنے والا جس کا نام ہے وسیم رضوی، اس نے سپریم کورٹ میں PIL ایک درخواست دی ہے کہ قرآن میں 26 آیت یہ زیادہ کیے گئے ہیں 3 خلفاء کی طرف سے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن میں ان لوگوں نے دمن کر کے زبردستی اس کو داخل کر دیا ہے. میں یہ سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی 26 آیت کو قرآن سے ہٹا دیا جائے. کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا گوارا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اور یہ ایک وسیم رضوی نہیں، اگر لاکھ بھی اس کی جگہ ہو، قرآن کبھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کسی حفاظت قرآن کے سلسلے میں جب وسیم رضوی نے وہاں کیا، پورے ہندوستان، پوری دنیا میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے. ہونا بھی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. پوری دنیا میں، پورے ہندوستان کی ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اور ہم لوگوں نے بھی کیا. آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں نے کیا تھا؟ وہی بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کیندرا پڑا میں ابھی گزشتہ مہینے 18 تاریخ یا 17 تاریخ تھی، کیندرا پڑا کلکٹر آفس کے سامنے کلکٹر سے مل کے اس وسیم رضوی کے خلاف ایک عرضی دی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں تبدیلی کی بات کر کے لاکھوں کروڑوں مسلمان کے دل کو غمگین کیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خبیث کو فوراً اریسٹ کیا جائے. یہ ملک میں فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہے، ملک میں لڑائی کروانا چاہتا ہے، اس کا گرفتار کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ سنی تنظیم العلماء کی جانب سے 22 لوگ گئے تھے کلکٹر کے پاس، لیکن جانے کی صورت کیا تھی کہ صرف جانے میں 22 لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو دستاویز تھا پورے کیندرا پڑا ضلع کے 5000 لوگوں کا دستخط تھا. سبحان اللہ. 5000 لوگوں کا کیا تھا؟ دستخط تھا. آپ کے امام صاحب آپ سے کروائے ہوں گے، جمدھر کے امام صاحب جمدھر سے کروائے، پٹپورا کے امام صاحب پٹپورا سے کروائے، بھرتپور کے امام صاحب بھرتپور سے کروائے، ادھر منتری پاڑا کے امام صاحب منتری پاڑا سے کرائے، ڈیرا بیسی سے کروائے، ادھر چھچنا سے کروائے. لیکن اسی میں بھی یہ باتیں مجھے اس لیے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک گاؤں، ایک بستی ایسی بھی ہے جس میں لوگ دستخط کیے نہیں. کہ کیوں کریں گے؟ سادے کاغذ میں ہم دستخط کیوں کریں گے؟ وہاں کا وارڈ ممبر فون کرتا ہے مجھے، وارڈ ممبر جو حکومت کی چمچا گیری کرتا ہے، جو حکومت کے نوالے پہ پڑتا ہے، وہ فون کرتا ہے کہ کیوں آپ حکم دے دیے کہ ہم سادے کاغذ پہ دستخط کریں گے؟ ارے تیرے سیاست کی بات ہوتی ہے تو پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، پوری قوم کو لے کر نیتا اور منتری کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے اپنی سیاست جمانے کے لیے. یہاں ایمان کی بات تھی، عظمت قرآن کی بات تھی، عالم نے آواز لگائی تھی، آپ کو ایک دستخط دینا تھا، کوئی جان کی قربانی نہیں دینی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، مفتی صاحب قبلہ. کوئی جان کی قربانی نہیں مانگا تھا، ایک دستخط دینا تھا آپ کو. اس کے لیے وارڈ ممبر فون کرتا ہے کہ ہم بلا اس میں کچھ لکھا نہیں ہے، سادے کاغذ میں دستخط نہیں دیں گے. کیا عالم پہ بھروسہ اٹھ گیا ہے تمہارا؟ آپ کا عالم کیندرا پاڑا سے ہم پورے ڈسٹرکٹ کو فون کیے، فون کیا، واٹس ایپ نمبر ہے، سارے علماء جڑے ہوئے ہیں، تنظیم کے سارے علماء ممبر ہیں. ایک میسج کے واٹس ایپ میں بہاکوت سے لوگ لا کے دیے، چھپالی سے لا کے دیے، آل سے لا کے دیے، اور اس کے اندر بستی سے لا کے دیے، دوبندہ سے آیا، 14 کلاٹ سے آیا، پٹامنڈی سے آیا. ایک بستی ایسی بھی ہے کہ لوگ وہاں کے، آپ کے گاؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم کیوں دیں گے سادے کاغذ میں دستخط، ہماری زمین چلی جائے گی. کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ مودی حکومت لے کے ہمارے خلاف جو کہیں ہماری زمین نہ لے لے، ہمارا گھر نہ لے لے. دیکھیے یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آئندہ کبھی اس کی ضرورت پڑے اور تنظیم العلماء کی طرف سے آپ کے امام کے ذریعے اگر آپ کو آواز دی جائے
تو جان کی بازی لگانے پڑے آپ اس کے لیے تیار بے ہیں شک واہ کہ عالم آپ کو کبھی غلط راہ پہ نہیں ڈالے گا. بے شک وہاں 5 آدمی بڑے شہر کے بڑے بڑے عالم مشورہ کر کے جو بات قوم کے لیے مفید ہوتی ہے اس مشورے پہ عمل ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مفتی صاحب اس لیے میں نے ایسی بات اس لیے کہی کہ یہ بات بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت لوگ اس میں دستخط کرنے میں کوئی ناکامی، دستخط کرنے میں آنا کا نہیں چاہیے کہ ہم سادے کاغذ میں کیا دستخط کریں گے، سادے کاغذ میں دستخط نہیں کریں گے. آگے تم کتنی جگہ کیا دستخط کر دیتے ہو. ایمان کی بات ہے، تمہارے قرآن کی بات ہے، اس میں دستخط کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں. 1000 دستخط ہو تو 1000 دستخط ہم کر سکتے ہیں، سکے کرتے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک واہ کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تنظیم العلماء کی طرف سے آپ کے امام ہوئے، تنظیم کے ممبر ہوئے. ہمارے مولانا مظفر صاحب اس علاقے کا پورا کلیکٹ کر کے لے کے جا کے کیندرا پڑا میں پہنچائے. ماشاءاللہ آل سے لوگ دور ہیں، وہاں سے لوگ پہنچائے، دور دراز سے لوگ پہنچائے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر دینی بیداری لائیے. یہ قرآن کے تعلق سے جس خبیث وسیم رضوی نے کیا تھا اس کے تعلق سے ہم نے دیا ہے. حوصلہ ہمارا ہے، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن کہیں ہمیں افسوس تو اس بات کا نہیں رہے گا کہ جب عظمت قرآن پہ انگلی اٹھی تھی تو ہم اس میں محروم نہیں تھے. ہم اس سے محروم نہیں تھے بلکہ ہم نے بھی اس کے خلاف احتجاج درج کیا تھا. کیا یہی مسلمان کا ایک جذبہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بھول گئے واقعہ کہ مدینے کی گلی میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں اعلان کر کے گزر رہے تھے کہ اے مدینے کی مقدس مائیں، کل فجر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے آواز دیا ہے مدینے کی مقدس مائیں اپنے جوان بیٹوں کو لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں. مسلمانوں کو ایک جگہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی سپاہی کا انتخاب کریں گے. کل فجر کی نماز کے بعد مدینے کی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت بلال جس گھر کے سامنے رات کی آخری حصے میں اعلان کر رہے تھے وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، ایک بیوہ عورت کا گھر تھا. جو اپنے گود میں 6 سال کے بچے کو لے کے سو رہی تھی. اس کے کان میں آواز پہنچی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا کہ کاش میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا، کل فجر کی نماز کے بعد میں بھی اپنے جوان بیٹے کو لے کر نبی کی بارگاہ میں جاتی. میرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے، 6 سال کا بچہ ہے. آج میں دنیا کی سب سے بڑی عظمت سے محروم ہو چکی ہوں. یہ خیال اس کے دل میں گزرنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے اشک ٹپکنے لگتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، وہ عورت رونے لگتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا 6 سال کا بچہ جو اس کی گود میں سویا ہوا تھا، ماں کے گرم گرم آنسو جب اس کے چہرے پہ پڑتے ہیں تو آنکھ کھول دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں رو رہی ہے. بیٹا اپنی آواز میں پوچھتا ہے کہ ماں، رات کی سناٹے میں، رات کی اس تاریکی میں تم رو کیوں رہی ہو؟ کس بات کا تمہیں غم ہے؟ کس چیز کی تکلیف ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹے کوئی بات نہیں ہے. بیٹا اصرار کرتا ہے ماں نہیں تمہیں بتانا ہوگا کہ تم رو کیوں رہی ہو. اگر تم نہیں بتاؤ گی بیٹا رونا شروع کرتا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ بابو بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دروازے کے سامنے سے عاشق رسول حضرت بلال اعلان کرتے ہوئے گزرے کہ اللہ کے نبی کو مجاہدین کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے. نبی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا ہے کہ مدینے کی خوش نصیب مائیں کل فجر کی نماز کے بعد اپنے جوان بیٹوں کو لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. بیٹا میں اپنی قسمت کی رو رہی ہوں، کاش میرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا. کل صبح فجر کی نماز کے بعد جب مدینے کی دوسری مائیں اپنے بیٹوں کو لے کر جاتی تو میں بھی اپنی بیٹے کا نذرانہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتی. بیٹا میری قسمت کی رو رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے. مسلمانوں غور سے سنو، اس جملے کو سننے کے بعد اس 6 سال کے یتیم بچے نے کہا تھا ماں اس میں رونے کی کیا بات ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، تم تو بے اولاد نہیں ہو. وہ مدینے کی مائیں ہوں گی جو کل فجر نماز کے بعد اپنے نوجوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی، لیکن تم غم نہ کرنا، کل فجر کی نماز کے بعد جب مدینے کی دوسری مائیں اپنے جوان بیٹوں کو لے کر اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جائیں گی تو تم بے اولاد تو نہیں ہو، تم اپنے اس 6 سال کے یتیم بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون شریعت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھی.
کہ تم بے اولاد نہیں ہو، اپنی 6 سال کے یتیم بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلی جانا۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہ جنگ کی بات ہے، وہ لڑنے کی بات ہے، وہاں تلوار چلتی ہے، وہاں تیر چلتے ہیں، وہاں نیزے چلتے ہیں، بچوں کا وہاں کیا کام ہے؟ وہاں تو جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں تو بہادروں کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بچوں کا کام نہیں۔ بیٹا رونے لگتا ہے کہ ماں مجھے تسلیم ہے کہ جنگ کے لیے جوان کی ضرورت پڑتی ہے، جنگ کے لیے تیر اٹھانے والوں، تیر چلانے والوں کی ضرورت پڑتی ہے، تلوار چلانے والوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اے ماں جنگ کرنے کے لیے عمر کی قید ہے، جنگ کے لیے جوان ہونا شرط ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ ہم کل فجر نماز کے بعد نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر نبی نے ہمیں قبول کر لیا تو زہے نصیب، اگر نبی نے بچہ سمجھ کر انکار فرما دیا تو کم سے کم ہمیں اس بات کا غم نہیں رہے گا کہ نبی نے جب آواز دی تھی ہم اپنے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایک دستخط سے وسیم کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، لیکن ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اچھا پیغام ہے۔ جب بھی اسلام کی بات ہو، جب بھی ایمان کی بات ہو، اس وقت ہم 2 قدم آگے بڑھ کے اپنا دستخط کریں، علماء کی تائید میں اپنا دستخط کریں، اپنے 2 مسلمان بھائی کا دستخط کروا دیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر انہوں نے بچہ سمجھ کر اگر انہوں نے قبول کر لیا تو قسمت کی بات ہے، اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم سے کم ہمیں اس بات کا غم تو نہیں رہے گا کہ اسلام کے تعلق سے جب اسلام کی بقا کے لیے آواز دی گئی تھی تو ہم اس میں شامل نہیں تھے، اس کا غم نہیں رہے گا۔ الحمدللہ اس تناظر میں کہنا چاہوں گا وہ خوش نصیب ہیں جن کی دستخطیں آج عظمت قرآن کے لیے گئی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کی تحریریں جن کے قلم عظمت قرآن کے لیے اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک دستخط کس لیے گیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ واقعہ ختم کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت اچھی بات۔ وہ نبی کی بارگاہ میں لے کے گئی عورت، وہ صحابی رسول، فجر کی نماز کے بعد نبی نے بچوں کا انتخاب، سپاہیوں کا انتخاب کیا۔ سپاہیوں کی کیسے ضرورت پڑتی ہے؟ جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو جنگ کے لائق ہیں۔ نبی ان کا انتخاب کر کے ان کو سائڈ کرتے گئے۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کھڑی ہے اور ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے۔ حضرت بلال کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھو کیا معاملہ ہے، کیا فریاد لے کے آئی ہے۔ حضرت بلال جا کے پوچھتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ کل صبح آپ جو ہمارے گھر کے سامنے آواز دے کے گئے، میرے گھر میں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، میرے پاس یہ 6 سال کا یتیم بچہ ہے، ابھی 6 مہینہ پہلے اس کا باپ شہید ہو گیا ہے جنگ میں، یہ میرے پاس، یہ میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، نبی سے جا کے کہیے کہ میں اسے اسلام کی قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت بلال نبی کی بارگاہ میں اسے لے جاتے ہیں۔ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کی ماں سے کہہ دو کہ بیٹے کی عمر جنگ کرنے کی نہیں ہے، بیٹے کی عمر لڑنے کی نہیں ہے، اسے اپنے گھر میں واپس لے جائے، کھلائے پلائے۔ مسلمانوں غور سے سنو، جس وقت نبی نے فرمایا کہ بابو تمہاری عمر لڑنے کی نہیں ہے، جنگ کرنے کی نہیں ہے، تو اس بچے نے اپنی توتلی ہوئی زبان میں کہا تھا یا رسول اللہ ایسا مت کہیے، آپ اگر ایسا کہیں گے کل سے جب سے حضرت بلال نے اعلان کیا ہے اسی غم میں میری ماں رو رہی ہے، اگر آپ نے مجھے قبول نہیں کیا تو کہیں میری ماں روتے روتے ہلاک نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ مجھے تسلیم ہے کہ میں جنگ نہیں کر سکتا، میں تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، میری ماں گھر میں جب چولہا جلاتی ہے تو چولہا جلانے سے پہلے، بڑی لکڑی ڈالنے سے پہلے میری ماں چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، تب جا کر بڑی لکڑی ڈالتی ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر میری عمر بڑی نہیں ہے، اگر میں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے جنگ کو گرم کرنے کے لیے کام لیا جا سکتا ہے۔ میدان جنگ کو
गर्म करने के लिए मुझसे काम लिया जा सकता है, आप मुझे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब उस बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही, किताबों में लिखा है अल्लाह के प्यारे रसूल जिनके हाथों का तकद्दुस क्या है, जिनकी निगाहों का तकद्दुस क्या है, उस बच्चे को गोद में उठाते हैं, उसकी पेशानी चूमते हैं और कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र, इतनी बड़ी बात, जाओ बिलाल इस बच्चे की माँ से कह दो इस बच्चे को अपने घर ले जाए, आज से इस्लाम की मुकद्दस अमानत समझकर इसको परवरिश करे। इस बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली गई है, कल उसकी माँ गाजियों की सफ में उठाई जाएगी। नारे तकबीर। बहुत अच्छे, वाह। क्या मैं कह रहा था, नबी ने फरमाया कि इस बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली गई है, घर में इसकी माँ से कह दो इसको घर ले जाए, इसको खिलाए पिलाए, इस्लाम की मुकद्दस अमानत समझकर इसकी परवरिश करे। इसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई है, कल इसकी माँ गाजियों की सफ में उठेगी, गाजियों की माँ के सफ में उठेगी। तो अल्लाह की बारगाह में उम्र नहीं देखी जाती है, अल्लाह की बारगाह में क्या देखा जाता है? दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है, इखलास देखा जाता है। इसलिए जब भी इस्लाम के ताल्लुक से, जब भी इस्लाम की अजमत के ताल्लुक से, कुरान की अजमत के ताल्लुक से आवाज दी जाए, उस वक्त आनाकानी मत कीजिए। वो कर देगा, चचा कर देंगे, बड़े अब्बा कर देंगे दस्तखत, मैं करूंगा नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो बातें मैंने पैगाम कही, एक बात अच्छी तरह ज़हन में रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त केंद्रापाड़ा में सुन्नी तंजीमुल उलमा के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट को मुनज़्ज़म किया गया है। आमीन आमीन। पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट को मुनज़्ज़म किया गया है। और जो भी बात हम तो आके हर गांव में पहुंचा नहीं सकते हैं, आपके इमाम तक पहुंचा दिए, वो आप तक पहुंचा देंगे। आप अपने इमाम से राब्ता रखिए, आप अपने अइम्मा से राब्ता रखिए। चांद हुआ कि नहीं उसकी खबर हम मोबाइल के जरिए इमाम तक पहुंचा देते हैं। 29 की शहादत है कि नहीं, 30 का चांद हुआ कि नहीं, उसकी खबर पहुंचा देते हैं। अपने उलमा से जुड़े रहिए। और जलसे का जो मिजाज है कि जलसा करिए सुनने के लिए, सीखने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, मुकाबले के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जितनी बातें हुई मौला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जलसे को बामकसद बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।